الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف ورب حليم ادبگاہ زیر آسماں درش نازکتر نفس گم کردمی آیت جنید و بائی دی جا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام مولا حبیث ہزار بار بشو یم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس غالب ثنائے خواجہ با یزدان گزاشتے غالب ثنائے خواجہ با یزدان گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس بکارے خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شاہا بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد سیانم اغسنی یا رسول اللہ جو مرگم نقل جان سوزت بہارم راخزہ سوزت نریزت برگ ایمانم اغسنی یا رسول اللہ نمی دانم چے آخر نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے منبوتم بحثو رخص بسمل بود شب جائے کے منبوتم پری پیکر نگارے سر و خدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے منبوتم رقیبہ گوش بر آواز او در ناز منتر سا سخن گفتن کے مشکل بود شب جائے کے منبوتم خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے منبوتم نسیمہ جانب پتہا گزر کن نسیمہ جانب پتہا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن زی احوالم محمد را خبر کن مشرف گل چفشد جامی سے لطفت خدایا ای کرم بارے دگل کن خدایا ای کرم بارے دگل کن قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی نمایاں نمایاں محمد رہیں گے محمد کے اطراف امت رہے گی نمایاں نمایاں محمد رہیں گے محمد کے اطراف امت رہے گی زمین پر جو دیکھے قدم مصطفیٰ کے زمین پر جو دیکھے قدم مصطفیٰ کے تو کی عرش نے بھی ادب سے گزارش زمین پر جو دیکھے قدم مصطفیٰ کے تو کی عرش نے بھی ادب سے گزارش مجھے بھی قدم بوس ہونے دے مولا مجھے بھی قدم بوس ہونے دے مولا نہیں تو میری کیا فضیلت رہے گی نہیں تو میری کیا فضیلت رہے گی نہیں تو میری کیا فضیلت رہے گی سر حشر ہی کیا ہے کرسی ضروری سر حشر ہی کیا ہے
پرسی ضروری یہی پوچھ لے جو مجھے پوچھنا ہے، سر حشر ہی کیا ہے، پرسی ضروری یہی پوچھ لے جو مجھے پوچھنا ہے، وہاں تو رہوں گا میں خدمت میں ان کی، وہاں تو رہوں گا میں خدمت میں ان کی، مجھے اتنی فرصت وہاں کیا رہے گی، مجھے اتنی فرصت وہاں کیا رہے گی۔ اور یاد رکھو اے حیدرآباد والو، اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے جانشداروں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، اے غوث و خواجہ کے دیوانوں، اے بندہ نواز سے عقیدت رکھنے والوں، اے جشن میلاد منانے والوں، اے سلام پڑھنے والوں، اے فاتحہ دلانے والوں، اے خدا کو یاد کرنے والوں۔ اور 32 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں اور آج تک میں نے قبرستان میں تقریر نہیں کیا، مردوں میں تقریر نہیں کیا، اور میلاد صرف زندہ مناتا ہے، جشن میلاد صرف زندہ مناتا ہے۔ ہم زندہ، ہمارا بندہ نواز زندہ، ہمارا قریب نواز زندہ، ہمارا غوث اعظم زندہ، ہمارا حسن زندہ، ہمارا حسین زندہ، ہمارا علی زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارا خدا زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردے کہیں اور جماعت میں چلتے ہیں، ہمارے پاس سب زندہ، ہم صرف مکان بدلتے ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ ہم موت سے، اے حیدرآباد والو، اے نبی کو غلاموں، اے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں، اے سنی دعوت اسلامی کا نام لینے والوں، یاد رکھو سنی موت سے گھبراتا نہیں ہے، سنی موت سے گھبراتا نہیں ہے، غوث کا ماننے والا موت سے گھبراتا نہیں ہے، غریب نواز کو چاہنے والا موت سے گھبراتا نہیں ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، رمضان کا روزہ رکھنے والا، مالدار ہے زکات دینے والا، دولت زیادہ ہے حج کو جانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، ماں باپ کا احترام کرنے والا، چھوٹوں سے محبت کرنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، قرآن پاک کو سینے سے لگانے والا، صاحب قرآن کو دل میں بسانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نعرہ جنگ کے لگنا، عراق نہیں ہونا، عراق میں نعرہ نہیں لگا تباہ ہو گیا، سیریا میں نعرہ نہیں لگا تباہ ہو گیا، اور جہاں نعرہ لگتا ہے وہاں رحمت برستی ہے، سبحان اللہ، رحمت برستی ہے۔ اور نعرہ لگانا نبی کی سنت ہے، جواب دینا صحابہ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ غوث کے دیوانے کو معلوم ہے، خواجہ کے مستانے کو معلوم ہے، وفاداران اسلام کو معلوم ہے، مصطفیٰ کے جانثار کو معلوم ہے کہ موت ہمیں کاٹنے نہیں آتی، نبی سے ملانے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت ہمیں کاٹنے نہیں آتی، نبی سے ملانے آتی ہے۔ ہم موت کا بھی انتظار نہیں کرتے کہ ہم موت آئی تو خبر میں جائیں اور مصطفیٰ کا دیدار کریں، سبحان مصطفیٰ کا دیدار کریں، مصطفیٰ کا دیدار کریں۔ ہمیں معلوم ہے جہاں محفل سجائی جاتی ہے وہ وہاں آتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں میلاد منائی جاتی ہے، جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں اجلاس منعقد ہوتا ہے، یہ مسالتوں کی محفل، یہ رحمتوں کی محفل، یہ برکتوں کی محفل، یہ ولیمے کی نہیں ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ یہ نبی کی محفل ہے، اور جس کی محفل ہوتی ہے وہ محفل میں ضرور ہوتا ہے، سبحان ضرور آتا ہے، اور جو آتا ہے ہمارا ایمان ہے۔ یہ مصطفیٰ کی میلاد کی محفل ہے، یہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے، اور مصطفیٰ آئے ہیں، ہم انہیں دیکھے جانے دیکھے، وہ ہمیں دیکھے تو بس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے، ہمارے دیکھنے سے کیا ہوگا؟
ہمارے دیکھنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے بیٹے کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ ہم نے بہن کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ ہم نے بھائی کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ ہم نے ماں کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ ہم نے باپ کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ ہم نے اپنے پیر کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ ہم نے لیڈر کا چہرہ دیکھا، ہم نے لیڈر کا چہرہ دیکھا، ہم نے لیڈر کا چہرہ دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آقا مسکرا کر ہمیں دیکھے تو بس ہے، ماں مسکرا کے ہمیں دیکھے تو بس ہے، باپ مسکرا کے دیکھے تو بس ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ذرا سوچیے گا، اے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، خدا کی قسم جس طرح تم نے میلاد منا کر اس ماحول کو سجایا ہے، اسی طریقے سے سجدوں سے پیشانیوں کو بھی سجاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا تم نے یہ محلہ آباد کیا ہے، اس طرح مسجد بھی آباد کرو، مسجد بھی آباد کرو۔ تیرا مقام بہت بڑا ہے، تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ اور یہ تمام امتی 1,23,999 کم و بیش انبیاء و رسول کے امتی اور ان کے نبی سب نے دعا کی تھی، سب نے دعا کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ ہمیں تیرے حبیب کا امتی بنا۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا نا، حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا، موسیٰ نے بھی کہا تھا جب رمضان کی عظمت کو سنا، شب قدر کی فضیلت کو سنا، رمضان کی برکت سے واقف ہوئے، رمضان کی رحمت سے واقف ہوئے، حضرت موسیٰ نے تو پروردگار سے پوچھا، الہ العالمین وہ مقدس مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، وہ مغفرت والا مہینہ، وہ عظمت والا مہینہ، وہ شان والا مہینہ، وہ رفعت والا مہینہ، پروردگار تو کسے عطا کرنے والا ہے، تو کسے دینے والا ہے، کسے عطا کرنے والا ہے؟ الہ العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میں یہ رمضان کا مقدس مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ میرے حبیب محمد رسول اللہ کی امت کو عطا کرنے والا ہوں، میرے محبوب کی امت کو دینے والا ہوں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، الہ العالمین مجھے نبی بنانے سے بہتر ہے کہ تیرے حبیب کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات مجدد دین و ملت امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان فاضل ابو عجب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا ہے، سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواج پہ اٹھتا ہے کھڑیرا تیرا۔ یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا نبی اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں رہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کام نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ کو میلاد کے اس بارونق پرنور مسجد میں عہد کرنا ہے کہ زندگی بے وفائی کرتی ہے تو کر جائے، ہم بندگی سے بے وفائی نہیں کریں گے، ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں گے، ہم ماں باپ کا احترام کریں گے، ہم بڑوں کا ادب کریں گے۔ یہی پیغام ہے، یہی سالار ملت صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم و مغفور نے دیا تھا۔ آج وہی کمان کو ان کے فرزند ارجمند اسد الدین اویسی سنبھالے ہوئے۔ یہ جلسے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تم آؤ تقریرات سنو نکل جاؤ، ایسا ہے؟ یہی مقصد ہے؟ اس سے بیٹھا تھا یہاں تھنڈی پیٹوں گا کہ گھر میں جا کے سو جاتے، کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہاں بیٹھنے کے 2 فائدے ہیں، ایک وہ ہمیں دیکھتے ہیں، دوسرا ہماری زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں دیکھتے ہیں، آج عہد کرنا ہے،
آج اپنے مزاج کو بنانا ہے، آج اپنی طبیعت کو بنانا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نیاز کریں گے، اپنے گھر میں نیاز کریں گے، خدا کے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، اپنے گھر میں نیاز کریں گے، خدا کے گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ آپ نے طے کر لیا تو دنیا کے کسی شخص میں، کسی اقتدار والے میں یہ قوت نہیں ہے کہ ہمیں دبا سکے، ہمیں مٹا سکے۔ اسی لیے ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی ہمیں ذلیل کر رہی ہے، ہمیں رسوا کر رہی ہے، ہمیں ہٹا رہی ہے، ہمیں راستے سے بھٹکا رہی ہے، ہمیں ہر طریقے کی پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر ہم جاگ جائیں، اگر ہم بیدار ہو جائیں، ہم اسلامی روش پر آ جائیں، ہم اسلامی کردار پر آ جائیں، ہم مصطفیٰ کے طریقے پر آ جائیں، ہم سنت رسول پر آ جائیں، تعلیمات اولیاء پر آ جائیں، خدا کی قسم بقول کا قدر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو سینے سے لگاؤ، جبی کو سجدوں میں بساؤ، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، پھر دیکھو شوگر کیسے غائب ہوتا ہے، دیکھو بی پی کیسا چلا جاتا ہے، دیکھو ہارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کینسر کی بلا آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ ارے ہم نے خود بیماریوں کو انویٹیشن کارڈ دیا ہے، ہم نے نیوتا دیا ہے، ہم نے دعوت دیا ہے۔ ارے ہم خود آ جائیں، باوضو ہو جائیں تو کینسر ختم، نماز میں رکوع سجدہ کریں، ہارٹ کی بیماری غائب۔ سبحان ہمارے جوائنٹ نماز کی حالت میں ورک کریں، خود بخود انسولین باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے، شوگر نہ رہے۔ سبحان اللہ، شوگر جو ہوتا ہے نا، انسولین کی کمی سے ہوتا ہے، اور باہر سے انسولین باڈی میں ڈالے تو ٹھہرتا نہیں، نکل جاتا، بار بار ڈالنا پڑتا، انجیکشن کے ذریعے، گولیاں کے ذریعے نہیں چڑھتا۔ اندر بننا، انسولین پیدا ہونا، اور وہ ہوتا ہے جوائنٹ سے، اور یہ جوائنٹ سے جو انسولین ہوتا ہے، یہ جوائنٹس نماز میں حرکت کریں گے تو اس سے انسولین میں برکت ہوگی، یہ کم نہیں ہوگا، جتنی باڈی کو چاہیے اتنی فراہم کرے گا، اور شوگر کی بیماری جاتی رہے گی۔ آج سے 50 سال پہلے کتنے لوگوں کو شوگر تھا؟ 60 سال پہلے کتنوں کو کینسر تھا؟ 80 سال پہلے کتنوں کو ہارٹ اٹیک آیا؟ 90 سال پہلے کتنوں کو بی پی تھا، بلڈ پریشر؟ بتائیے۔ اب آج کل دنیا میں بہت سارے ریسرچ اسکالر ہیں نا، تحقیقات ہو رہی ہے نا، نئی ایجادات ہو رہی ہے نا، آپ تحقیق کرو، شوگر کتنوں کو تھا، بی پی کتنوں کو تھا، کینسر کتنوں کو تھا، ہارٹ کتنوں کو ہے۔ بچے کو بھی شوگر ہے، بچے کو بھی کینسر ہے، پیدا ہوئے سو بچے کو بھی ہارٹ ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے اس وقت کی مائیں بسم اللہ شریف پڑھ کر باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی، دودھ میں برکت آتی تھی۔ آج ہماری مائیں ٹی وی پہ بیٹھ کر سیریل دیکھ رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، برکت کیسے آئے گی؟ برکت کیسے آئے گی؟ آج ہمارا بچہ چلتے پھرتے کھا رہا ہے، چلتے پھرتے کھانے کا عادت ختم ہو گیا، تو کھانا چلتے پھرتے کھاؤ گے تو میرے پر بال پڑے گا، کیونکہ میں ایک یونانی حکیم بھی ہوں، میں جانتا ہوں مرض کیوں آتا ہے، دل کی شریانیں کب سکڑتی ہیں، کب بند ہوتی ہے، میں جانتا ہوں۔ اسی لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، بیٹھنے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، یہ چلنے پھرنے کے لیے جو آداب بتائے ہیں، اس میں ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے۔ ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے، اور ہم نے اسے بھلا دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، طرح طرح کے بیماریوں میں لگ گئے ہیں، طرح طرح کے امراض آ رہے ہیں۔ آج آپ کو حل کرنا ہے کہ خدا کی قسم ہم نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، حیدرآباد سے بیماریوں کا خاتمہ کریں گے۔ سبحان اللہ، حیدرآباد سے، کیونکہ ایک مومن ہی صحت مند انسان ہوتا ہے۔ ہم نبی کا غلام، نبی کا چاہنے والا، صحت مند رہنا، تو
تو مومن کب ہوگا؟ وہ نبی کی سنتوں کو اپنائے گا تو مومن ہوگا، اور مومن جیسے ہوگا وہ صحت مند رہے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ ہاں بخار آئے گا، بخار ٹیمپریچر آئے گا، مگر ایک دن کا بخار 1 سال دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا، دور کر دے گا۔ نزلہ زکام آئے گا، نزلہ زکام آئے گا، مگر 3 دن کا نزلہ زکام 300 مہلک بیماریوں کو ختم کر دے گا، باڈی سے نکال دے گا۔ یہ شفا کے لیے ہے، یہ برکت کے لیے ہے۔ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنانا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اسی لیے عاشق نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ کچھ ابتدائی کلمات میں دعوت فکر و عمل دے رہا تھا۔ نبی خدیر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج یہ کچھ باتیں میلاد سے متعلق آپ کے سامنے میلاد رنگ تصوف میں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں۔ میلاد آپ قبول رہنا، کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہیے گا، نعرہ لگائیے گا، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ لوگوں کو سمجھانا نہیں ہے، یہ سمجھے ہوئے ہیں اسی لیے اوپر ہے نا۔ یہ جلسہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ غلاموں کو سمجھانا ہے، نبی کے غلاموں کو، غوث کے دیوانوں کو سمجھانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ اور آپ سمجھ گئے تو خدا کی قسم میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اطمینان کے ساتھ، اس لیے کہ میری تقریر قبائل یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میں چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرتا، مدینے کا نور دیکھ کر بات کرتا ہوں، عاشقوں کا سرور دیکھ کر بات کرتا ہوں، غوث کا حضور دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ اسی لیے بات اچھی لگے تو نعرہ جم کے لگے، تاکہ محلے سے بدبو نکل جائے، خوشبو آ جائے۔ آج کل گلی آج کل گلی گلی کی بدبو بہت ہوئی ہے نا۔ جھنڈے لگانا حرام، گویا پکانا حرام، میلاد منانا حرام، جلوس نکالنا حرام۔ ابھی تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب ہم سے کیسا؟ اچھا چلے چھوٹا سوال، یہ جھنڈے پنڈے تو ہمارے پاس جائز ہے، روٹا پوریا کھیر ہمارے پاس جائز ہے، چونگا بتی ہمارے پاس جائز ہے، کنولے کے پوریا، پورن کے پوریا، سوجی کے پوریا، پھلی کے پوریا۔ اب جیسا یہ مہینہ گزر گیا، چپاتی سوجی 11ویں جائز ہے۔ ارے ہمارے کو تو اتنے بزرگان نے دین اسی لیے رکھے ہیں، میرے نام پہ تو کھاتا جا، میرے نام پہ، اور نام پہ ہی نہیں، ہمارے پاس یہ بزرگوں کا تو نام چھوڑو، ہم تو اپنے گھر کے افراد کے نام پہ بھی کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ فاتحہ صبح کیا ہے، دہم کیا ہے، 30واں کیا ہے، 40واں کیا ہے، برسی کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ثواب بھیجتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے مقدر میں یہ اللہ تعالیٰ رزق کثیر لکھا ہے، اب تیرے مقدر میں نہیں لکھا، اسی لیے بولا جھنڈا لگانا حرام، لائٹنگ کرنا حرام، میلاد منانا حرام، فلاح کرنا حرام۔ جو ہے وہ تو جانے، مگر میرے چھوٹے سوال کا جواب میں نے گلبرگہ میں پوچھا تھا، اسی لیے ہر مولوی رات میں سوتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، آج قریب 35 سال ہوا رات میں نے نہیں سویا، فجر کے بعد ہی سوتا ہوں، اور پوری رات گلبرگہ کی گلیوں میں ٹہلتا ہوں۔ کون باغل بلّہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ باغل بلّہ تم نے سمجھنا، میرے پاس 2 کوڈ ورڈ ہے، باغل بلّہ بولے تو ایسا، بدبو بولے تو پیجامہ چھوٹا۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں اسی کے، تو اسے بلایا ادھر، کیا بناتا رہے
بولے دیکھو مولانا وہ جھنڈے لگا رہی ہے، یہ بنا رہی، وہ بنا رہی. بولے اچھا کیا کرنے کا آپ کرتے کیا؟ بولے میں نماز پڑھا ہوں. کون سی مسجد میں؟ بولے وہ فلاں کالونی میں ہے نا، وہاں نماز پڑھا. اچھا تو آپ مسجد میں امام ہیں؟ ہاں بولے امام ہوں. اچھا سر بتائیے ایک چھوٹا مسئلہ ہے میرا، جواب کیجیے. تو آپ نماز پڑھا دینا. بولے ہو. پھر پڑھتے کب؟ اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھتے کب؟ کیونکہ شریعت میں ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقتہ نماز متواترہ پڑھنا فرض ہے. پڑھانا نہیں، پڑھنا فرض ہے. اب پہلے یہ عبادت کا جواب دو، میں جھنڈے کا جواب بتاتا ہوں. جھنڈے کا جواب محبت سے ہے، دنیا کا تعلق محبت سے ہے، میلاد کا تعلق محبت سے ہے، اور یہ عبادت ہے. اور عبادت کا تعلق خدا کے حکم سے ہے، سبحان اللہ. مصطفیٰ کے طریقے سے ہے. اصل ہے اصل. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. الصلاۃ افضل العبادات، تمام عبادت میں افضل عبادت نماز ہے. تمام عبادت میں افضل عبادت نماز ہے. اب پہلے اس کا جواب دو، اس کے بعد جھنڈے. اور میں آپ کو بولا جھنڈے خوب لگانا، گھاٹ میں لگانا، میدان میں لگانا، روڈوں پہ لگانا، جہاں بولے وہاں لگانا. اس لیے کہ جھنڈے لگانا بندے کی عادت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. یہ جھنڈے تم نے ایجاد نہیں کیا، بندوں نے ایجاد نہیں کیا. اللہ عز و جل نے فرمایا، پروردگار نے کہا، الہ العالمین نے کہا، رب الجلال نے کہا، مالک حج و مالک ارض و سما نے کہا، اور پروردگار رب السماوات والارض نے کہا جبرائیل جاؤ جنت سے 3 جھنڈے لے کر. جنت سے 3 جھنڈے. ایک جھنڈا مشرق کے کنارے لگانا، ایک جھنڈا مغرب کے کنارے لگانا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگانا. پوچھا گیا بات کیا ہے؟ ارے جہاں جس کا جھنڈا لگتا ہے اس کی وہاں حکومت ہوتی ہے. سبحان اللہ. مشرق سے مغرب تک میرے محبوب کی حکومت ہے، میرے محبوب کی حکومت ہے. اب اس کا کیپٹل کعبہ ہے. خدا نے کہا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی. سبحان اے اللہ مکے کی قسم تو اٹھایا تو قرآن نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب مکے میں تو تشریف لانا. سبحان اللہ. تشریف لانا. تو جھنڈے لگانا ہماری عادت نہیں ہے، خدا کی سنت ہے. جبریل امین سید الملائکہ نے نبی کی آمد پر، نبی کی میلاد پر، میلاد النبی پر جھنڈے لگایا. مشرق میں لگایا، مغرب میں لگایا، خانہ کعبہ پہ لگایا. ارے انہوں نے تو ایسا لگایا، ہم ایسا لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بہرحال 2 مسئلے تو حل ہو گئے، مگر میں گفتگو کروں گا کچھ دے رنگ تصوف میں ملنا تھا. میں نے جس قرآن کی آیت کو تلاوت کر کے آج کے لیے موضوع گفتگو قرار دیا ہے، وہ آیت مبارک کا سیدھا بڑا سلیس آسان ترجمہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے. توجہ. اب میں چیخوں گا نہیں، پکاروں گا نہیں، کیونکہ یہ بات خانقاہ کی ہے. آپ کے دماغ سے دل میں اتر جائے اور بیٹھ جائے، اور یہ جب جیسے بیٹھے گی بات تو پھر اس غلام کی ہوگی معراج.
قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق یہ آیات تمہارے پاس، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق یہ آیات تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا کہاں؟ یہاں اس دنیا میں، اس دار اسباب میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم بشریت میں نور آیا۔ کیا مطلب؟ نور سے مراد حضور، نور سے مراد حضور آیا۔ کہاں؟ یہاں۔ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ سبحان اللہ، توجہ، یہاں آنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے وہ نور جو حضور ہے، جو حضور ہے، وہ یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ خدا کے پاس، خدا کے پاس، خدا کے پاس۔ اب کہاں آیا؟ ہمارے پاس ہے نا، سچ بتانا، ہمارے پاس وہ نور آیا تو کیسے آیا؟ بالکل اطمینان سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ نعرہ لگائیں گے۔ اور میں کہہ کے کہہ رہا ہوں، نور وہاں تھا خدا کے پاس، اور خدا نور، خدا نور، خدا نور وہاں تھا، یہاں آیا۔ کیا نور کی شکل میں آیا؟ نہیں، بشریت کی شکل میں آیا۔ وہ نور بشریت کی شکل میں آیا۔ بشرون عربی میں اسے کہتے ہیں، بشرون اسکن، بشرون۔ وہ نور وہاں تھا تو نور کی شکل میں، یہاں آیا تو بشر کی شکل میں۔ کیوں بتا رہا ہے نور وہاں تھا تو نور والا دیدار کر رہا تھا، یہاں تھا تو بشر والا دیدار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ نور والے کے لیے نور کی شکل میں تھا، اور بشر کے لیے بشر کی شکل میں آیا۔ اسی لیے قرآن نے مصطفیٰ کے لیے نور کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، بشر کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمارا آسا نوری بشر ہے، نہ صرف بشر ہے، نہ صرف نور ہے، دونوں ملا کر نور پلس بشر اِزیکل ٹو نوری بشر، وہ نوری بشر ہے۔ یہاں آیا ہمیں دیدار کرانے کے لیے، سبحان اللہ، ہمیں دیدار کرانے کے لیے، ہمیں دیدار۔ اے میرے امتی گھبرا مت، اے میرے کلمہ پڑھنے والے گھبرا مت، میں بشر کی شکل میں آ رہا ہوں، بشر کے لبادے میں آ رہا ہوں، انسان کی صورت میں آ رہا ہوں، آدمی کے لبادے میں آ رہا ہوں، کیونکہ تو بشر ہے، تو آدمی ہے، تو انسان ہے، میں آ رہا ہوں۔ پریشان مت ہونا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کو رب تبارک و تعالیٰ نے لباس بشری میں بھیجا۔ یہاں آئے کب آئے؟ 20 اپریل، کب آئے؟ 20 اپریل 571 عیسوی، 571 571 571 عیسوی، ایک میلادی 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق، صبح نہیں ہے، صبح نہیں، صبح صادق ہے، صبح صادق۔ یہ کیا ہے صبح صادق؟ صبح صادق اسے کہتے ہیں جہاں رات اور دن کا ملاپ ہو، رات اور دن کا ملاپ، یعنی رات جا رہی ہو، دن آ رہا ہو، ایسے وقت میں
اے اللہ تیرے حبیب کو ایسے وقت میں تم بھیجا، صبح میں بھیجنا تھا، دوپہر میں بھیجنا تھا، یا اجالے میں بھیجنا تھا، یا اندھیرے میں بھیجنا تھا، اندھیرے میں بھیجنا تھا۔ خدا نے فرمایا نہیں، میں ایسے وقت میں بھیجوں گا نہ وہ اجالا رہے گا نہ وہ اندھیرا رہے گا، صبح صادق رہے گا۔ میں نے پوچھا الہ العالمین بات کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا میرا محبوب رات کے لیے بھی رحمت ہے، دن کے لیے بھی رحمت ہے۔ رات میں بھیجوں گا تو دن کو شکایت ہوگی، دن کو بھیجوں گا تو رات کو شکایت ہوگی، کسی کو شکایت نہ ہو۔ ایسے وقت بھیجوں گا کہ رات جاتی رہے صبح آتی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان رات جاتی رہے صبح آتی رہے۔ ایسے وقت میں محبوب کو بھیجوں گا۔ آیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے تو آیا اب جائے اور ادھر ادھر تو روڈ ہے، بیچارے آئیں گے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے مقامات کو۔ آپ بیٹھے ہیں سرے راہ، مقصد ہے سننا سنانا، کسی کی نظر میں آنا اور پھر سمانا، پھر سمانا، نظر میں سمانا۔ اور یاد رکھو سب لوگ جنت میں نہیں جاتے، جسے مصطفیٰ سیلیکٹ کرتے ہیں وہی جنت میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سب لوگ اسمبلی میں جاتے گا؟ حیدرآباد کے یہ علاقہ بہادر پورا، آدھا بہادر نہیں ہے پورا۔ ہاں اب حماقت نہیں کرنا کوئی بھی آ کے، یہ پورا بہادر ہے، پورا بہادر۔ بہادر بولتے ہیں مضبوط، طاقت والا، قوت والا، اختیار والا، اسے کہتے ہیں بہادر۔ اور پھر پورا آدھا نہیں، پورا بہادر ہے، اب آدھا حماقت نہ کرے، ہے نا؟ بہادر پورا۔ تو بہادر پورے کے جتنے لوگ ہیں سب اسمبلی میں جاتے نہیں جاتے، جسے عوام سیلیکٹ کرتی ہے۔ جیسا یہ بیٹھے، میں ان سے میری پہلی ملاقات ہے، ورنہ میں نام جان کر بول سکتا تھا، مگر معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں ملی خدمات کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجلس کو خوب ترقی دے۔ جاتا ہے اسمبلی میں نہیں، آپ سیلیکٹ کرتے ہیں، آپ چنتے ہیں، بہت لوگ کھیلتے الیکشن میں، بہت لوگ کھیلتے مگر آپ سب کو نظر انداز کر کے ایسے کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو قوم کا درد رکھے، قوم کی خدمت کا جذبہ رکھے، قوم کی خدمت کے متعلق سوچتا ہو، ایسے کو آپ سیلیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ پورے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے، پارلیمنٹ تو ہندوستان میں چلا سب جاتے نہیں، ایک ایک حلقے سے لوگ چنتے، ممبر آف پارلیمنٹ ان کو بھیجتے اور وہ جاتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها نور الابصار و ضیائها عافیت الابدان و شفائها صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورے ہندوستان کے شہری نہ پارلیمنٹ جا سکتے ہیں، نہ اسمبلی جا سکتے ہیں، نہ بلدیہ جا سکتے ہیں، نہ میونسپلٹی جا سکتے ہیں، حالانکہ آپ انہیں بھیجتے ہیں۔ یہ سارے بندے خدا کے ہیں، یہ سارے بندے چاہے ادھر کا بندہ ہو یا ادھر کا بندہ، تمی کم بلڑیا، تمی کم سگڑیا، تمی کم جگت کارم وشروپن منگل بھگوان وشنو منگل، سب بندے، چاہے ادھر کا بندہ ہو اسی کا، چاہے ادھر کا بندہ ہو اسی کا، چاہے یہ بندہ ہو اسی کا، چاہے یہ بندہ ہو اسی کا، سب بندے اسی کے۔ ہر کوئی الگ بندہ الگ ہے نہیں، تو پھر جنت کس کی ہے؟ اسی کی۔
تو سب کو لے جا کر ڈالنا بہت کرا رہے بدماشی کرا رہے چپل کرا اٹھایا شیر کرا کسی کرا پھایا مارے کا جنت میں ایسا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ دو خانے بنایا ہے, ایک کا نام جنت ہے, ایک کا نام دوزخ ہے, اور دونوں میں دونوں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنتی جنت میں رہے گا, دوزخی دوزخ میں رہے گا. وہ کون رہنے والا؟ وہ اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ, اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فوراً بھیجے گا؟ بولے نہیں. پھر کیسا؟ بولے میرا محبوب جسے سلیکٹ کرے گا میں جنت میں بھیجوں گا. سبحان اللہ. ہم نے پوچھا مولا جنت تو تیری ہے, سبحان جنت کا خالق تو ہے, بندوں کا خالق تو ہے. جنت کو تو نے بنایا, بندوں کو تو نے بنایا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے بنایا. مولا تو ججمنٹ دے. بولے نہیں. مولا تو سیلیکٹ کر. بولے نہیں. پھر کیا بات ہے؟ تو خدا نے فرمایا نادان جنت میری ہے, جنت کا خالق میں ہوں, مگر مالک میرا حبیب ہے. مالک میرا حبیب ہے. اب جو میرا محبوب کہے گا, جو جنت کا مالک کہے گا, وہی ججمنٹ میرا ہوگا, سبحان وہی فیصلہ میرا ہوگا. تو مصطفیٰ ساروں میں سے چن لیں گے. یا رسول اللہ کیا آپ نمازی کو چنیں گے؟ بولے نہیں. کیا آپ روزدار کو چنیں گے؟ بولے نہیں. کیا قاری کو چنیں گے؟ نہیں. کیا عالم کو چنیں گے؟ نہیں. کیا عابد کو چنیں گے؟ نہیں. کیا ذاکر کو؟ وہ اللہ جانے کون سی پانچ میں پیس گیا ہے, اسے چنیں گے؟ بولے نہیں. نہ ذاکر کو چنوں گا, نہ عابد کو چنوں گا, نہ قاری کو چنوں گا, نہ عالم کو چنوں گا, نہ فاضل کو چنوں گا. میں چنوں گا تو صرف عاشق کو چنوں گا. سبحان میں عاشق کو چنوں گا. اسی لیے شیطان جنت میں تھا, جنت میں تھا, اور سب سے بڑا عالم تھا. فرشتوں کو پڑھاتا تھا, بچوں کو, فرشتوں کا استاد معلم الملائکہ, فرشتوں کو پڑھانے والا. کلاس میں نہیں, جنت کی کلاس تھی. جنت, اور ٹیبل کے سامنے مسند لگا کو نہیں پڑھایا, جنت کے جھولے پہ بیٹھ کے پڑھایا. جھولا ادھر جاتا تھا تو توحید کا سبق دیتا تھا, جھولا ادھر جاتا تھا الوہیت کا سبق دیتا تھا. جھولے کی دو حرکت میں دو الگ ٹاپک کا ہی, دو الگ مضمون کا ہی. کتنا بڑا عالم تھا. اور عبادت کا یہ عالم 6 کروڑ برس کی عبادت. آج تک ایسا کوئی بشر آیا چاہیے. 6 کروڑ برس. اور کہاں؟ ان دا پیراڈائز, جنت کے اندر رہ کر, جنت کے اندر تقویٰ, پرہیزگاری, عبادت, ذاکر, عابد, معلم. مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز. نکلو باہر. میں ٹیچر ہوں, میں تیرے کو اللہ اللہ بولوں. بولے کیا کام عبادت کروں, میرے سجدے زمین پہ پھیلا دیے جائیں تو رائی برابر کی جگہ خالی نہ ملے. اتنے سجدے ہوں رہنے نکل. کیوں؟ 6 کروڑ برس کا عابد جنت سے نکالا گیا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شیطان عابد تھا, عاشق نہیں تھا. سبحان اللہ. شیطان کو عبادت کرنا آتا تھا, محبت کرنا نہیں آتا تھا. جو محبت والے تھے وہ شاگرد بچ گئے, سبحان اللہ. وہ استاد بھٹک گیا. محبت کرنے والے شاگرد بچ گئے. انہیں جنت سے باہر ہے نا,
اگر یہی حرکت انہیں باہر رہے کو کرا تو جنت میں جاتا ہے. سبحان اللہ. انہیں جنت میں رو کو کرا تو ٹک نہ سکا, انہیں باہر رہے. اگر کوئی حرکت کرا تو اندر جاتا ہے. تو اسی لیے توبہ کرو, نبی کی میلاد مناؤ, جھنڈے لگاؤ. سبحان اللہ. اور میلاد منا کے جھنڈے لگے تو ہوتا کیا بولوں میں, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہا گیا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عابد کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر ذاکر کے گھر ذکر کر تشریف لاتے ہیں. نہیں کہا گیا سنا ہے آپ ہر ساجد کے گھر سجدہ کرنے تشریف لاتے ہیں. نہیں کہا گیا سنا ہے آپ ہر خالق کے گھر تشریف. نہیں کہا گیا, کیا کہا گیا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. جو عاشق ہوگا آپ اس کے گھر جائیں گے اللہ. سبحان. اچھا ایک بات بتاؤ, میلاد کی جب بات آ گئی تو عرض کروں گا, پھر ادھر ہی آؤں گا. یہاں چھوڑا ہوں آپ کو, یہاں چھوڑا ہوں, وہیں آؤں گا. کہاں چھوڑا ہوں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا. میرا ذہن اچھا ہے, میرا حافظہ اچھا ہے, میرا فہم اچھا ہے, اس لیے کہ میں اچھوں سے تعلق رکھا ہوں. سبحان اللہ. اچھوں سے تعلق رکھتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے نا. کوئلے کی دکان میں تھوڑی دیر بیٹھو کالا لگ ہی جاتا, عطر والے کی دکان میں بیٹھو خوشبو آ ہی جاتی. سبحان اللہ. تو اسی لیے مولانا جلال الدین رومی نے کہا صحبت سہنے کو را سہنے کو نہ, صحبت پہلے کو را پہلے کو نہ. برے لوگوں کی صحبت سے انسان برا ہوتا ہے, اچھوں کی صحبت سے انسان اچھا ہوتا ہے. میں تو اچھا نہیں, اچھوں سے ہے نسبت میں. سبحان اللہ. میلاد مناؤ. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر مہینے کی 11ویں شب, یعنی 3/11 ختم ہوا رات, 3/11 ختم رات, میلاد مناتے تھے. میلاد ہر 11, 3/11 ختم رات 12. اب رات گزر گئی, صبح 12 ہے. صبح 12 جیسا آپ کے پاس ہوتا ہوگا. ربیع الاول کی 12ویں شب میں کھانے وغیرہ پکاتے, صبح میں کھانا کھلاتے مسجدوں میں. ہوتا نہیں یہاں بھی ہونا کرنا, جو جل رہے ان کو مسلسل جلانا, اب ان کو پکانا اور پکانا. انہیں بھی بولنا آتی ذرا ستیاناش کیسی جماعت میں بڑے کھانا ملتا ہی جب سے کرنے کو آئے یہ پوری نہیں ملی چھوڑنے کی مندی کا. یہ اہل سنت کا مقدر ہے کہ ہمیں ہر نعمت ملتی ہے. فاتحہ کا تبرک ملتا یہ ہمارا مقدر ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں جنتی جماعت میں رکھا ہے, اہل سنت میں رکھا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میلاد مناتے تھے, اور رات میں محفل نام بات وغیرہ تقریر یہ وہ رات تک محفل چلتی تھی. خاموش, اے بچہ, رات تک محفل ختم ہو گئی. سارے لوگ صلاۃ و سلام کے لیے ٹہل جاتے تھے. سلام ہو گیا, فاتحہ ہو گئی, شیرنی تقسیم ہوتی تھی, جو بھی تھا شیرنی میٹھا تقسیم ہوتا تھا. پھر لوگوں کو بٹھا دیتے تھے, پیٹ بھر کھانا کھلا کے محفل برخاست. محفل ختم. یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا تھا. زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں, اتار چڑھاؤ آتے ہیں. معاشی اعتبار سے ذرا مفروق الحالی آ گئی, غربت آ گئی, غریبی آ گئی, فاقے آ گئے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے گھر ہاتھ تنگ ہو گیا, ہاتھ تنگ ہو گیا, پیسہ نہیں تھا, غریبی آ گئی, فقیری آ گئی. اور انہی ایام میں 11 تاریخ آ گئی. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی, برسوں سے چلا رہا تھا. بغیر اطلاع کے لوگ آ ہی جاتے تھے, لوگ جمع ہوتے تھے. محفل چالو تھی, اب محفل چالو ہو گئی, لوگ آ گئے, ہاتھ تنگ ہے, کچھ پیسہ نہیں ہے, نہ پکایا گیا, نہ بوندی, نہ میٹھا, نہ کچھ, نہ کیا, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ آ گئے, محفل میلاد چالو ہو گئی. محفل میلاد نعت خوانی ہو رہی, نبی کا ذکر ہو رہا ہے,
نبی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، نبی کے مناقب بیان ہو رہے ہیں، نبی کا جاہ و جلال، نبی کا فضل و کمال، نبی کا جید و نواز، نبی کی امامت و سیادت و خیادت کی بات ہو رہی ہے، نبی کا فضل بیان کیا جا رہا ہے، نبی کی رفعت بیان کی جا رہی ہے، نبی کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ محفل اپنے اختتامی مراحل پہ پہنچ رہی ہے، اختتامی مراحل پہ پہنچ رہی ہے۔ حضرت عبدالرحیم محدث سے دہلوی محفل سے نکلے، کمرے میں چلے گئے، مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، زال و خطا رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ الہ العالمین، کئی برسوں سے محفل میلاد منا رہا ہوں، تیرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور آخری بار فاتحہ دلا کر شیرنی تقسیم کر کے لوگوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتے آیا ہوں۔ میرے پروردگار، آج غربت نے دستک دے دیا ہے، آج مفلوق الحالی آ گئی ہے، آج ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، آج گھر میں پیسہ نہیں ہے، آج جیب میں پیسہ نہیں ہے، لوگ آ گئے ہیں، عاشق جمع ہو گئے ہیں، محفل اپنے اختتامی مراحل میں ہے، محفل ختم ہونے والی ہے۔ الہ العالمین، کیا کیا جائے؟ آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہاتے بہاتے اب اس کے بعد دعا کر لیے، دعا کر کے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضران مجلس اٹھ گئے، بارگاہ رسالت میں سلام پڑھ رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے اپنے مرید کو دیکھا، اپنے شاگرد کو دیکھا، اشارہ دیا، خلیل بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ آیا، کان میں انہوں نے کہا جاؤ ذرا میرے کرتے کا جیب کھنگالو، ذرا میرے کرتے کا جیب ٹٹولو۔ شاگرد گیا، ٹٹولا، ایک پیسہ ملا، ایک پیسہ، ایک پیسہ، سمجھتے نا، ایک ہی یمتی۔ پہلے ہم بولتے تھے اب تو سو بند ہو گیا، اب تو ہر چیز بند ہو رہی ہے نا۔ اللہ جانے مودی کس کی گودی میں سے آیا ہے۔ اللہ، طبیعت جیسی چاہے ویسی کرو، کبھی تو شریعت کے خلاف بولو، کبھی تو قانون اسلام کے خلاف بولو، کبھی تو مسلمانوں کی حمیت کو ٹھیس پہنچاؤ، کبھی تو ان کے تشخص کو ٹھیس پہنچاؤ، کبھی تو اسلامی قانون میں امینڈمنٹ لانے کی بات کی جائے، کبھی تو مسلمانوں کا تشخص پامال کیا جائے۔ اب آدم کیا ہے 1500 بند، کیا تو بھی بند مدرسے سے آیا ہے؟ ایک پیسہ ملا، ایک یمتی۔ شاگرد آیا، ہاتھ میں پیسہ لے کے، حضرت آپ کے جیب میں ایک پیسہ ملا ہے۔ بولے جا فوراً چنے لا۔ پہلے چنے ایک پیسے کے بھوت ملتے تھے ہمارے بچپن میں، ہم 10 پیسے کا کھوپرا، 5 پیسے کا زیرہ دکان کو لانے جاتے تھے نا۔ لانے کے بعد وہ 5 پیسے کا 10 پیسے کا لینے کے بعد ماموں تھوڑے چنے تو اتنے دیتے تھے۔ اب من کو دیکھ چنے کے منہ کے کتنے منگے معلوم ہے تیرے مانگتا ہے بھائی ہم من کو ماموں تھوڑا کھوپڑا بولتے اتنا کو دیتا تھا، آج ہی چھٹا ہوتا، کیونکہ وہ دور میں رحمت تھی، کیونکہ لوگ سب فاتحہ دلاتے تھے، اب آدھے چیزیں آ گئے، برکت ختم، یہ مہنگائی چاہیے نہیں۔ آٹھانے کو درجن موز اب ہے 60 روپئے کو درجن، اب تو درجن بھی ختم ہوا، موز تول کو دے رہے، سیب تول کو دے رہے، موسمی تول کو دے رہے۔ کیسا؟ اسی لیے تول کو لینا، کیل کو کھانا۔ کیوں یہ برکت ختم؟ ارے نبی کی میلاد منا، نبی کی محبت کا ترانہ گا دے، شریعت پر عمل کر دے، نماز کا پابند ہو جا، ماں باپ کا احترام کر دے۔ خدا کی قسم، ظالم حکمران کو خدا ہٹائے گا، اپنے حبیب کے عاشق کو لائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ ظالم حاکم کو مسلط کرتا ہے۔ تم بدل جاؤ، آج عہد کرنا ہے آپ کو، پورے لوگ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اللہ کسی کو محتاج نہ رکھے، اللہ سب کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال۔ آمین۔ چنے منگائے گئے، ایک پیسے کے اتنے چنے تھالے میں ڈالے، برتن میں، کھلے برتن میں ڈالنا،
محفل چلی، سلام پڑھا، جیسا سلام ختم ہو گیا فاتحہ پڑھی گئی، فاتحہ سارے فاتحہ ہو گئی، پھر اس کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد چہروں پہ ہاتھ پھیرا گیا، تھوڑے تھوڑے توجہ توجہ پورے لوگ توجہ، تھوڑے 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 چنے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے شاگرد نے سب کو بانٹے، سب کو بانٹے، سب کو بانٹے، اور اس کے بعد شاہ عبد الرحیم دہلوی نے سب کو سلام کیا، رخصتی کی اجازت دی، کیوں کہ اب کھانے کو کتنے، چلیے اللہ حافظ، شکریہ اللہ حافظ، شکریہ اللہ حافظ، شکریہ، سارے مہمان چلے گئے، سب میلاد منانے والے عاشق چلے گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، رات کا وقت ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اپنے کمرے میں مصلی بچھا کر تہجد کی نماز ادا کیا، سجدے میں سر رکھ کر زار و خطاب روتے روتے اسی مصلی پر حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی کی آنکھ لگ گئی، وہیں نیند آ گئی، سو گئے مصلی پہ، جیسا حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی کا ادھر سونا تھا ادھر نبی کا آنا تھا، سبحان اللہ، سرکار مدینہ آ گئے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے ہاتھ میں آ گئے، نیند میں آ گئے، توجہ، ہمارا نبی اختیار والا ہے، سبحان اللہ، نیند لگی عبد الرحیم محدث دہلوی کو، ادھر سونا ہے ادھر ان کا آنا ہے، آ گئے، اب تم سمجھو خواب ہے کہ حقیقت ہے، اب تم سمجھنا، صرف میں بتا رہا ہوں، ادھر نیند لگی ادھر آ گئے، عبد الرحیم کو جگایا، عبد الرحیم اٹھ، نہیں سمجھا، سو گئے تھے، ادھر نیند لگی ادھر سرکار مدینہ آ گئے، راحت خلوت سے آ گئے، عبد الرحیم محدث دہلوی کو نیند لگی، آ گئے، آ کر جگایا، عبد الرحیم اٹھ، اب خواب کا ہے، اب خواب کا ہے، اب خواب کا ہے، جگایا، بیدار کیا، حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی اٹھ گئے، دیکھا رسول عربی ہے، عبداللہ کی آنکھ کے تارے ہیں، کشتی ملت کے کھیون ہارے ہیں، رحمت للعالمین ہے، تاہا و یاسین ہے، انیس بے کسا ہے، چاروں سادے درد مندہ ہے، مالک حق آسما ہے، نازش حد و جہاں ہے، سیاہ مکان ہے، رحمت للعالمین ہے، محب الفقرائی والغربائی والمساکین ہے، سید الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے، امام الخبلتین ہے، وسیلتین فی الدارین ہے، صاحب خواب حسین ہے، محبوب رب المشرقین والمغربین ہے، جد الحسن والحسین ہے، رحمت عالم ہے، نور مجسم ہے، تاجدار ارب و عجم ہے، مالک حل و حرم ہے، آقائے نامدار ہے، شہنشاہ ذی وقار ہے، مدنی تاجدار ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار ہے، سید ابرار و خیار ہے، نائب پروردگار، سبحان اللہ، سرکار مدینہ ہے، سرکار مدینہ ہے، اٹھایا، عبد الرحیم نے دیکھا، سرکار مدینہ نے فرمایا، عبد الرحیم تو اور تیرا میلاد منانا مجھے قبول ہے، سبحان اللہ، نعرہ پورا مجمع لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، چاہت تو نہیں، تیرا میلاد منانا، تیری ساتھ میلاد دونوں قبول ہے، بولے آقا دیکھ یہ چنے، سبحان اللہ، دیکھ یہ چنے، بولے یا رسول اللہ چنے، بولے ہاں محفل میں میں آیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس لیے پتا چلا جہاں میلاد ہوتی ہے وہاں رسول پاک آتے ہیں، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، یا رسول اللہ
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر ہائے ہائے اب نہیں بولوں گا اب نہیں بولوں گا اب نہیں بولوں گا سنا ہے نہیں بولوں گا دیکھا ہے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رب یہی نہیں اور ایک بات بتاؤں گا سبحان اللہ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بغداد کی جامع مسجد میں منبر پر نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ غوث اعظم میلاد پڑھ رہے ہیں میرے آقا ایسے تھے میرے آقا ایسا آئے تھے ایسا سجایا گیا تھا ایسا بنایا گیا تھا خدا نے ایسا بھیجا میلاد پڑھ رہے ہیں نبی کی عظمت نبی کی شان نبی کی رفعت نبی کا جود و نواز جاہ و جلال فضل و کمال حضرت غوث الاعظم بیان کر رہے ہیں غوث الاعظم بیان کر رہے ہیں پیران پیر بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے لاکھوں کا مجمع اتنے مجمع کے لیے ہم مائک کے محتاج ہیں لاکھوں کا مجمع غوث بول رہے ہیں سامنے کا شخص جس ساؤنڈ کے ساتھ جس آواز کے ساتھ سن رہا ہے عقیر والا بھی بغیر مائک کے اتنی ہی آواز سے سن رہا ہے سبحان اللہ پتا کیا چلا بولنا غوث کا ہے پہنچانا خدا کا ہے اسی لیے وہ ضعف پیدا کرو ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ساتھ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر اے حیدرآباد والے تیرا تعلیم امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بے غریبی میں نام پیدا کر سبحان اللہ سب سے زیادہ عمر سے کلام پیدا کر ہزاروں چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کر ضربے کریم پیدا کر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تفضیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو بندہ کہے احمد رضا احمد رضا ہائے ہائے سبحان اللہ ہم منا رہے ہیں روڈ پہ غوث منا رہے ہیں خدا کے گھر میں ہائے 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 کیا بات ہے میں کس پہ بھی لگا سکتا ہے صبح پہ دیکھا لوٹا اللہ کبھی اٹھا اہل سنت ہے اہل سنت ہم جانتے ہیں اسی لیے اہل سنت گناہ گار بھی ہے تو چہرہ چمکتا ہے گناہ گار بھی ہے تو چہرہ چمکتا ہے اور جو سنت سے باہر ہے کتا بھی عبادت کر لے چہرہ نہیں چمکتا مایوس اللہ چہرے کو ہوائیں اڑ گئی مگر یہ سنی چہرہ چم چم چمکتا ہے چم چمکتا ہے دل میں حضور ہے چہرے پہ نور ہے چہرے پہ لباس دادی نے یہی کہا ہے اے رام زمانے کو یہ راز بتا دینا اے رام زمانے کو یہ راز بتا دینا چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے جب دل میں صفائی ہے اور صفائی جہاں ہوتی ہے مصطفیٰ آتے ہیں بے حاصل صفائی کیا ہوتا ہے سوچھ بھارت ابھیان اللہ ارے ہمارے نبی نے 1450 برس پہلے کہہ دیا الطہور شطر الایمان ہمارے نبی نے کہا کافی آبا اگر ہوتا سوچھ بھارت ابھیان ہے تو اندر کا میلہ پہلے نکال اسی لیے کبیر داس بولے کبیر داس چلو پانی من پہ نہ ڈالا تن پہ دریا بہایا رے چلو پانی من پہ نہ ڈالا تن پہ دریا بہایا رے میلے کا تو میلہ نکلیا ایسا کیسا نہایا رے ہائے 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 کیا بات ارے ہم تو یہ کہتے ہیں پھول گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے
گلشن گئے. ہمارے پاس تو اسد ہے. اسد اسد کے معنی شیر. سنیت کا اسد ہے اور اس اسد پر اسد اللہ کا سایہ ہے, رسول اللہ کا کرم ہے, خدا کی عنایت ہے. اسے کہتا ڈر تو ڈر. سبحان اللہ. ہزاروں کی تعداد پبلک صحیح ہے. ارے نبی کا غلام جب راستے پہ چلتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدلتا ہے. نبی کا غلام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں گل گئے گلشن گئے, جنگلی دھتورے رہ گئے, آخرات تھے اڑ گئے الو کے پٹھے. تب تک چلے گا. آخر میں بول والا پہلے سنت کا ہوتا, نبی کے غلام کا ہوتا, غوث کے دیوانے کا ہوتا, خواجہ کے مستانے کا ہوگا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میلاد پاک منا رہے ہیں, نبی کا جشن منا رہے ہیں, نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں, نبی کا حسن بیان کر رہے ہیں, نبی کا اختیار بیان کر رہے ہیں. منبر جامع مسجد بغداد میں, منبر جامع مسجد بغداد میں بیٹھے ہوئے سب سن رہے, سب سن رہے, سب مست ہیں, سب مست ہیں. غوث بھی مست ہو گئے, غوث بھی مست ہو گئے, مست ہو گئے, مست ہو گئے. فوراً فرمایا مانگو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے. یہ جملہ کون بول سکتا ہے؟ اختیار والا. بے شک ہمارے مبین صاحب بیٹھے ہیں, مبین صاحب صدر استقبالیہ مبین صاحب, انہوں بولے وہاں صاحب مانگو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا. میں بولے 4 مینار دو. کیونکہ 4 مینار پہ ان کا اختیار نہیں ہے, تو یہ مطلق کا جملہ ہے. مانگو جو مانگنا ہے, جو مانگنا ہے, یہ مطلق ہے. تو مانگنے والے کو اختیار, تم لوگوں نے جو مانگنا بولے ہے نا. اب اگر وہ کہیں آپ مانگو میں دیکھوں, حضرت شیروانی دو دے سکتی, اختیار ٹوپی دو دے سکتی, پیسے دو دے سکتی, انگوٹھی دو دے سکتی, گھڑی دو دے سکتی. اگر وہ کہیں جو مانگو اب دو 4 مہینہ دے سکتے, کیونکہ اختیار میں نہیں. غوث اعظم نے یہی کہا, کیا کہا؟ مانگو جو مانگنا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا چلا, پتا کیا چلا؟ سب کچھ غوث کے اختیار میں ہے. سب کچھ غوث کے اختیار, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وہ یہی کہتا ہے. اگر اختیار میں نہیں ہے تو نہیں کہے گا, وہ مطلق نہیں کہے گا, مقید کہے گا. یہ مطلق کہہ دیا مانگو جو مانگنا ہے. اب سب مانگ رہے, دریائے رحمت جوش میں ہے, کرم کی بارش ہونے والی ہے, سب مانگنے میں لگ گئے. کافی دیر ہو گئی, لوگ مانگتے مانگتے آنکھیں کھولنے لگے, آنکھیں کھولنے لگے. عجیب ہنگامہ, ایک عجیب کیفیت. کیا دیکھتے ہیں؟ غوث اعظم منبر سے اتر گئے, بیچ مجمع میں ایک شخص آنکھ موند کر, آنکھ بند کر کے سو رہا تھا. بظاہر دکھنے میں کیا دکھ رہا تھا؟ وہ سو رہا تھا. ایسا اس کے پیٹھ کے پیچھے بد پیچھے اس کے پسے پشت ہاتھ بند کر سر جھکائے ادب کے ساتھ ٹھہرے رہے. اس کے پیچھے انہیں سامنے, اس کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ بند کر غوث اعظم سر جھکائے ٹھہرے رہے. پورا مجمع آنکھیں کھول چکا, حیران پریشان, استجاب کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں. کیا بات ہے؟ مجمع میں ایک سونے والے کے پیٹھ کے پیچھے غوث اعظم ہاتھ بند کر ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, کیا پریشانی. بہت معاملہ بڑھ گیا, کافی دیر ٹھہرے. اس کے بعد غوث اعظم مجمع سے نکلے, منبر پہ آ کے بیٹھ گئے. سارا مجمع حیران پریشانی میں ہے. ایک شخص تھا, ہاتھ جوڑا, کانپتا ہوا کہنے لگا, حضور
ایک عجیب چیز ہم نے دیکھی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو مجمع میں سو رہا تھا اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کیوں کھڑے رہے، کیوں ٹھہرے رہے؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، جب میں میرے آقا کی میلاد بیان کر رہا تھا، میرے آقا کی تعریف بیان کر رہا تھا، ان کا حسن و جمال فضل و کمال بیان کر رہا تھا، اور ویسے میں مجھ پہ بھی کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے کہہ دیا مانگو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا، تو تم سب مانگنے میں لگ گئے، جس کو جو ضرورت تھی وہ مانگنے میں لگ گیا۔ وہ سونے والا جو بیچ میں بیٹھ کر مجمع کے بیچ میں بیٹھ کر آنکھ مونڈے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، سویا ہوا نہیں تھا، آنکھیں بند تھے، وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے نے کہا ہے، آپ کے شہزادے نے کہا ہے، حسین کی اولاد نے کہا ہے، حسن کے شہزادے نے کہا ہے، فاطمہ کے لختے جگر نے کہا ہے، امت الخیر کے شہزادے نے کہا ہے، حضرت غوث ابو صالح جنگی دوست کے بیٹے نے کہا ہے، شیخ ابو سعید مخزومی کے مرید نے کہا ہے، غوث اعظم نے کہا ہے، یا رسول اللہ مانگو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں بیمار ہوں، یا رسول اللہ میں بغداد سے مدینہ آ نہیں سکتا، میں غریب ہوں، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں بغداد سے مدینہ آ نہیں سکتا، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے نے کہا ہے مانگو جو مانگنا ہے عطا کیا جائے گا۔ یا حبیب اللہ، مجھے اب اسی وقت یہیں پہ اپنا دیدار کرا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی وقت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان مجھے آپ اسی وقت یہیں پہ اپنا دیدار کرا دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب یہ کہنے لگا مدینے سے میرے آقا، میرے جان محمد رسول اللہ تشریف لائے، اور دیدار کرتا رہا، میں بھی ممبر سے اتر گیا، اس کے پیٹھ کے پیچھے جا کر ٹہر گیا، اور جب تک اس کے دید کی خواہش پوری نہ ہوئی میں بھی دید کرتا رہا۔ ذرا دیکھو سارا مجمع تھا، کسی کو نظر نہیں آئے، اسے دکھے جو کہہ رہا تھا، اسے دکھے جو اعلان کیا تھا۔ اگر یہ بات حق ہے، دو لوگوں نے رسول کو دیکھا، ایک غوث نے اور ایک سننے والے نے، دو لوگوں نے رسول کو دیکھا اور رسول نے سب کو دیکھا۔ رسول نے سب کو دیکھا۔ اب یہ جلسے میں آئے ہیں، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، یا رسول اللہ آپ دیکھیں تو بس ہے، آپ دیکھیں تو بس ہے، میلاد پاک یہی ہے۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور۔ یہاں آنے سے پہلے وہاں تھا، وہاں بولے تو کہاں؟ لامکان میں۔ لامکان بولے تو مکان کے معنی جگہ، مکان کے معنی پلیس، لا کے معنی نہیں جگہ تک، نو پلیس، کیونکہ اللہ کی شان ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسمانیات سے پاک ہے، اللہ حد سے پاک ہے، اللہ حدود سے پاک ہے، اللہ تعین سے پاک ہے، اللہ تعینات سے پاک ہے، اللہ شکل و اشکال سے پاک ہے، اللہ پاک۔ یہ نبی مکان والا، خدا لا مکان، ساری کائنات کو بتایا، نادان دیکھ، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حبیب ہے، آمنہ کے مکان میں آیا۔ توجہ، ایک جملہ دے رہا ہوں، کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھ کے نعرہ لگاتے ہیں، دیکھو حیدرآباد میں کتنے ہوشیار لوگ رہتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہے بھائی، یہ میرا حبیب ہے، توجہ، یہ میرا حبیب ہے، آمنہ کے مکان میں آیا، میری طرح نہیں، لامکان میں آیا، تیری طرح نہیں۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن
आमिना के मकान में आया, हाय हाय खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा पैदा नहीं होता। मकान में आया, खुदा नहीं है। 27 रजब लामका में आया, तेरी तरह नहीं है, सुभान अल्लाह, तेरी तरह नहीं सुभान है, अल्लाह। तेरी तरह। तो पता चला मीलाद मनाना शिरक नहीं है, हाय। दाफे शिरक है। सुभान अल्लाह, शिर्क को दफा करता है। पैदा होना बता रहा है, खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा पैदा नहीं होता। पैदा होता तो खुदा नहीं है, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, और खुदा पैदा नहीं। तो पता चला नबी पैदा हुए हैं, खुदा नहीं है। और लामका में गए, जुदा नहीं है। लामका में गए, जुदा नहीं है, वो नबी बेमिसलो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक तसव्वुफ की और एक बात बोल ही देता हूँ। क्या हमारे मुबशिर साहब, मेरा नौजवान का ऑपरेटर मुबशिर साहब, तवज्जो, एक अहम बात कभी आपने नहीं सुनी हो। एक के बाद, तवज्जो, एक के बाद गिनती गिनती कहाँ रुकती बता। कहाँ रुकती है एक के बाद? मुक्तिच नहीं, मुक्तिच नहीं रुकती है कहीं, मुक्तिच नहीं। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खराब, 10 खराब, पदम, 10 पदम, बेदम, बस हम। नहीं जितना भी है उसके आगे एक लगाव बढ़ गया, जितना भी है एक लगाव बढ़ गया। गिनती रुक रही है, नहीं रुक रही ना, इसे ज़हन में रखो। एक से पहले क्या है? जीरो जीरो एक से पहले क्या है? जीरो एक से पहले क्या है? व्हाट इज सिफर? सिफर इज सिफर, ओनली सिफर। बोल, सिफर क्या है? अच्छा, अब बात समझ में आई, कुछ तो समझ में आया है ना, इसे ज़हन में रखो। अल्लाह एक है। मैं बहुत चमक के बोल रहा हूं, ये हैदराबाद है, इल्म व आगही का शहर है। यहाँ अहले इल्म रहते हैं, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया यहाँ आसूदा खाक है। हाँ, ये गम नहीं है, नाबा लिजाबा नहीं, खड़ोरे बैठरे लेटरे नहीं, खाना भारे जा रहे लाल डब्बे में आ रहे नहीं। यहाँ गाली भी देते हैं तो सलीके से। हम भी कुछ गुस्ताखी कर बैठेंगे, कहाँ से आया? समझ लेना। एक से पहले क्या है? सिफर। सच बोलो, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बहुत समझ के बोलना, बहुत बड़ी बात है। और ये खानका की बात मैं रोड पे बोल रहा हूँ। वैसे भी आजकल इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे मुफ्तियान तो सिर्फ नोट पे बोलते हैं। अल्लाह इसीलिए वकाल अशरफी हूँ, कभी मैंने लिफाफे के वजन पे तकरीर नहीं किया है, कछोचा के मदनी के करम पे तकरीर किया है। पीर कछोचा में बैठा है अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी। मैं हर पीर का एहतराम करता हूँ, उसकी आदम बोसी करता हूँ और अपने पीर को दिल में जगा देता हूँ। और तुम भी यही करना, हर पीर का एहतराम करना, सुभान अल्लाह। किसी के पीर को बुरा भला नहीं कहना। क्या बात? इसीलिए ये मौलवी का काम होता है। एक कंबल में 4 फकीर यानी खानखा वाले 4 फकीर चुप सोते हैं। एक कंबल में 4 मौलवियां नहीं सोते। सुबह तक देखो झगड़े, ये ऐसा रात तो गई बोमरा में, सुबह भी वैसा। मगर
فقیر آرام سے سو جاتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ 4 مولوی ایک کمبل میں لڑے کیوں, 4 فقیر ایک کمبل میں سوئے کیوں؟ تو جواب ملا یہ مدرسے والے تھے, انہوں نے نبی کی سنا ہے, یہ خانقاہ والے تھے, انہوں نے نبی کو دیکھا ہے. دیکھا ہے وہ خاموش ہوتا ہے, جو سنا ہے وہ بومیا مارتا ہے. کیونکہ انہیں جاتا میرے پاؤں چھونا, میرے ہاتھ چھونا, میرے آدھی بازو رہنا, میرے پیسہ کمانا. فقیر نے بتایا سر دیکھے نہیں, پہاڑی شریف میں جا کو وہ فقیر تھا, پہاڑی شریف میں جا کے شرف الدین سہروردی آرام کر رہا ہے. آج بھی دور دور تک وہاں آبادی نہیں ہے. آج اس زمانے میں کیا آبادی تھی ان کی, مگر آج بھی زمانہ ان کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو اور یہ مولوی زمانے کو لیڈر بولے تو اس کو چلائے, انہیں آلہ بولے, انہیں ارے تیرے اندر وہ مقام پیدا کر, تیری زبان میں اثر ہونا, تیری نظر کی میاں ہونا. عبداللہ شاہ صاحب کیسے تھے؟ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. محدث دکن حافظ انوار اللہ خان فقی دکن بانی جامع نظامیہ کیسے تھے؟ سبحان اللہ. بڑے اولیاء ہیں, اسی لیے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک ہے انہیں تجھے پتا کیسے چلا, ایک ہے انہیں پتا کیسے چلا, پتا کیسے چلا, وہ ایک ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت شیخ سمجھو وہ بتا رہا ہوں, اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات مجدد دین و ملت امام عشق و محبت شاہ احمد رضا فاطر عرب و عجم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بولے سترہ والے, یہی بولے سترہ والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے لیکن یک بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان زندہ آباد. سبحان اللہ. وہ کیسا, وہ میں بتا رہا ہوں, سنو, تجھے یک نے یک بنایا, ایک نے ایک بنایا نہیں, تجھے یک نے یک بنایا, یکتا بے مثل و بے مثال. میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت ایک ہے, اس کے بعد تو سلسلہ ایک ہے. سبحان. اب انداز نہیں, میرے آقا کے بعد کائنات کچھ نہیں, آقا سے پہلے کچھ نہیں. سبحان اللہ. آقا سے پہلے کچھ نہیں, کچھ نہیں. میرے آقا, آپ کے آقا, زمانے کے آقا سے پہلے کچھ نہیں, کچھ نہیں. نہ جنت, نہ دوزخ, نہ لوح, نہ قلم, نہ کرسی, نہ عرش, نہ فرش, نہ زمین, نہ آسمان, نہ ستارے, نہ چاند, نہ سورج, نہ ہوا, نہ پہاڑ, نہ سمندر, نہ کہکشاں, نہ پھول, نہ خوشبو, کچھ نہیں. کچھ نہیں, کچھ نہیں. پھر کیا تھا؟ اللہ. سبحان. اللہ تھا, اللہ ہے, اللہ رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تھا, اللہ ہے, اللہ رہے گا. اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. توجہ, صرف اللہ, صرف اللہ, کچھ نہیں, کچھ نہیں. خدا نے چاہا, خدا نے چاہا, فاستفعل, سب سے پہلے کچھ نہیں بنایا, کچھ نہیں بنایا. سب سے پہلے جو خدا بنایا وہ مصطفیٰ کا نور. سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ کا نور. سبحان. خدا کیا بنایا سب سے پہلے؟ مصطفیٰ کا میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. سرکار کہہ رہے ہیں, سرکار کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. صرف اللہ, صرف اللہ سب سے پہلے نبی کے نور کو بنایا. اب تو ایک خدا ہے, ایک رسول کا نور ہے نا. توجہ,
ہر کام کا اسٹارٹ، آغاز، ابتدا آپ کس چیز سے کرتے ہیں؟ ہر کام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صحیح بولوں تو آپ بولنا. ہر کام کا اسٹارٹ کیا کرتے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکڑی دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفل کھولے بسم اللہ. ہر کام کا اسٹارٹ، ہر کام کا آغاز، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ توجہ، اے اللہ تو کام کا اسٹارٹ، کام کا آغاز، کام کی ابتدا کیسے کیا؟ ہم چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جنت بنایا، کرسی بنایا، قلم بنایا، عرش بنایا، چاند سورج بنایا، ستارے بنایا، آسمان بنایا، زمین بنایا، ہوا بنایا. سب سے پہلے نور مصطفیٰ بنایا. سبحان اللہ. سب سے یہ سب بعد میں بنایا، پہلے نور مصطفیٰ بنایا. اے اللہ ہم ہر کام کا اسٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں. مولا تو نے کیسا کیا؟ تو خدا نے فرمایا محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ. میں نے اسٹارٹ کیا میرے حبیب کے نام سے. انہوں نے کہا اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں یہ ہے مصطفیٰ ایک ہے نا. تجھے یک نے یک بنایا. اسے سمجھو. خدا مصطفیٰ، تیسرا کوئی نہیں، تیسرا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اللہ بنایا نہیں، صرف دو. ایک خدا ہے، ایک مصطفیٰ ہے. اے اللہ کیا ہے؟ بولے حبیب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ. میں نے تیسرا بنایا ہی نہیں. نہ دن بنایا ہے، نہ رات بنایا ہے، نہ ہفتہ بنایا ہے، نہ مہینہ بنایا ہے، نہ سال بنایا ہے، نہ تاریخ بنایا ہے. میں نے کچھ نہیں بنایا. بنا سو تو ہے، بنانے والا میں ہوں. تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں. اے اللہ جتنا دیکھے. فرمایا محبوب میں تجھے اپنی مشیت سے دیکھوں گا، تو مجھے اپنی طبیعت سے دیکھ. یہی بولے سدرا وادے چمدے جہاں کے تالے سبھی ہم نے جان ڈالے تیرے پائے کا نبایا. تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اسی لیے تو کہا گیا، اسی لیے تو فرمایا گیا زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے حیدرآباد والو، اے جشن میلاد منانے والو، میلاد مناؤ، نبی کی میلاد کا تذکرہ کرو، نبی کے اوصاف بیان کرو، مگر خدا کی قسم نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ. ماں باپ کو مت رلاؤ، ماں باپ کو مت ستاؤ، ماں باپ کے آنکھ میں آنسو آنے نہ پائے. سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اے میلاد منانے والوں، اے نبی کے وفاداروں، اگر نبی سے وفا ہے، نبی کا عشق ہے تو سنو. مصطفیٰ نے فرمایا ہے ماں باپ کی رضا میں میری اور خدا کی رضا. سبحان اللہ. اور آج میں ایک سوال آپ سے کروں گا. جنت چاہیے؟ جنت میں کام نہیں جانا چاہتے؟ ہاتھ اٹھائے. بھائی انہیں سمجھتا ہے. الحمدللہ تاکہ قسم اچھی راج لگا دوں گا آشیانے کو. طبیعت بہت تھک گئی ہے، ورنہ بہت شاندار موڈ لے کے آیا تھا. اور میں نے مولانا عبد الواسی سے کہا تھا
کہ میرا مزاج ذرا کراک ہے. الحمدللہ پورا ہندوستان پھرتا ہوں. 25 سال سے تقریر کر رہا ہوں. 32 ایئرس سے. عمر 50 سال ہے. میں نے کہہ دیا میں اسٹیج پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. مجھے آدھے گھنٹے بٹھانے کے بعد کرسی دو میں بولنا شروع کر دو. مگر 2 گھنٹے بٹھائے دے بھائی تب تیری سزا یہ چلے. 2 گھنٹہ بٹھا دیا. ابھی پھر مجھے نکلنا ہے. پھر گلبرگہ میں خطاب کرنا, پھر دورے پہ جانا ہے. میرا وطن گلبرگہ ہے. میں تیار ایک بندہ نواز سے آیا ہوں, اور اس بندہ نواز سے آیا ہوں جس بندہ نواز کی زمین کے متعلق حیدرآباد کے ولی ہاتھ کے شیخین احمد کامل ستاری نے کہا تھا, گلبرگہ کی گلیوں میں ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے, مولا علی کو خواجہ کے حجرے سے نکلتے دیکھا ہے. اس بندہ نواز کی ذات کو اس شہر کے بادشاہ خلی قطب شاہ نے کہا تھا, حضرت سید محمد خواجہ گیسو درار بندہ حق بندہ پرور بندہ کر بندہ. وہاں سے آیا اور میں خانقاہی نظام کا آدمی ہوں. میں جانتا ہوں تعوجات ستہ کیا ہے, تنزلات ستہ کیا ہے, صفات کیا ہے, نفس امارہ کیا ہے, نفس لوامہ کیا ہے, نفس ملمہ کیا ہے, نفس مطمئنہ کیا ہے, مقصد بیعت کیا ہے, مقصد ولادت کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے, مقصد بندگی کیا ہے. خدا کی قسم انسان نبی کا غلام کھانے پینے کے لیے آیا ہے, نبی کے دیدار کے لیے آیا ہے. یہ دیدار کی طلب پیدا کرو, پیشانیوں کو سجدوں میں بساؤ, زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے گن گاؤ, دل میں عشق مصطفیٰ سجاؤ. 4 چیزیں کرو جنت تمہاری. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا, بس 4 چیزوں پر آج سے عمل کرو. 4 چیزوں پہ بس. پہلی چیز, ہمیشہ باوضو رہو. باوضو, ہمیشہ باوضو. کبھی آپ کا وضو ٹوٹے نہ. آج کل اماموں کا وضو تو ٹوٹ رہا ہے, RCC کا ہے. ہمارے گلبرگے میں امام صاحب ہے, گلبرگے میں اب وہ مسجد سے کک دے دیے, نکل گئے. مغرب کی نماز میں میں پیچھے چلیوں میں نماز پڑھا رہا. اب وہ پھر چالو کرے, ہوا چھوڑے, وہاں گر گیا. میں آخری گلبرگے میں اللہ کا بدل ہے, رب جلال کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. صف توڑا, نکلا ہوا ہے, نکل کو دروازے کے پاس آ کے تمباکو کھاتے چلے. آپ امام کیسا باہر آتے دیکھتے. تو نماز پڑھ گئے, چوپ بیٹھے. بعد میں ایسا اس کو نکلا, مگر ادھر عجیب جی کب بولنا, اب دیکھنے کے بعد بولتا ہوں میں, ادھر کیا ہوا ہے, کیا ہوا, یہ کیا ہوا, میں کالر کو مائک لگا تھا تو خیرت کر رہا تھا, کیا ہوا, کیا ہوا. اب میں بولوں رکھو کندھے کو, معاف کرو صاحب بے وقوف, میرے کو کیوں ڈالا. اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. اللہ کے روبرو ٹھہرا تھا. نماز کی حالت میں بندہ خدا کے روبرو ہوتا ہے, آمنے سامنے, اور تو اس سے نہیں ڈر کے میرے کو ڈرتا ہے. میں صاحب رکھو بولو, میں تقریر میں اتنا بولا, گلبرگہ چھوڑنے کی بات یہ ہے. میں کیا بولوں نا, ہمیں نام بتاؤ, نام بتاؤ ہوگا بولے تھے تقریر میں. میں بولا نام کے کو تو اس کا نام شمس الدین ہے. کیا کروں, پتا نہیں, بلا وجہ میرا نام نہیں ہوتا. میں نام آج تک نہیں بتایا, اس کا نام شمس الدین ہے. 4 چیزاں کرو جنت تمہاری. ہمیشہ باوضو رہنا, ہمیشہ باوضو, باوضو, ہمیشہ باوضو. وضو ختم ہو گیا, طاقت کو گئے یا کچھ ہوا وغیرہ نکل گئی, فوراً وضو بنانا, فوراً وضو بنانا. ہاں البتہ بیمار وغیرہ ہے, مسلمان ڈاکٹر یا حکیم بولا پانی استعمال مت کرو جس کی وجہ سے بیماری بڑھ سکتی ہے, تو تیمم کرنا. تیمم ہمیشہ پاک ہے. یہ کیوں, اب اس کی وجہ ہمیشہ باوضو کیوں رہنا. سرکار مدینہ نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ.
وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے وضو، ہمیشہ وضو سے رہنا۔ اس کے بعد 5 وقت نماز کی پابندی کرنا۔ دوسری بات، پہلی بات باوضو، دوسری بات ہمیشہ 5 وقت فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت نماز کی پابندی کرنا۔ کیوں؟ سرکار مدینہ نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اب تیسری چیز، ہمیشہ ماں کی خدمت کرنا۔ تیسرے نمبر پہ، پہلے باوضو، دوسرا 5 وقت نماز کی پابندی، تیسرے پر ماں کی خدمت۔ کیوں؟ اس لیے سرکار مدینہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، ماں کے قدم کے نیچے۔ تیسرے نمبر پہ ماں کی خدمت۔ چوتھے نمبر پر باپ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی نہیں کرنا۔ باپ کیا بھی بولو وہ تمہارا باپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ اب یہ 4 چیزوں پہ عمل کرو، جنت تمہاری۔ 4 چیزوں پہ باوضو رہو، نماز کی پابندی کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ کی فرما برداری کرو، جنت کا حقدار ہو جائے گا، میلاد کا تقاضا پورا ہو جائے گا، خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا، نبی تجھ سے راضی ہو جائے گا، خدا کی عذاب موت سے پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ تو محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز رہے گا، لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے رحمت توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو معافی چاہوں گا، حق بات تھی میں نے پیش کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بعد مدیسہ عالمی تحریک سنت افغانی کا مرکزی جلسہ میلاد النبی بمقام ITI مولانا جوہر پر منعقد ہوگا۔ آپ تمام حضرات ضرور بلکہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔